بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پریویس ورسز میں ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سے آگے نہ بڑھیں، اور کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کریں، اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح سے گفتگو کریں جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ انہیں گھر کے باہر سے بلند آواز میں نہ پکارا جائے، ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ اب اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان مومنوں کو اور کیا کیا نصیحتیں کی جا رہی ہیں اور کیا کیا زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے رہو، اور یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہا مان لیں تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی، تمہارے دلوں کو اس سے خوشنما بنا دیا، تمہارے لیے کفر، فسوق اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ بے حد جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جی، ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے کہ خبر پہنچانے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور جب آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اس کو کس طرح سے قبول کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے کہ خبر پہنچانے کے لیے کیسے لوگوں کا اعتبار کیا جانا چاہیے، یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو سینیریو ہے، وہ تمام تر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حکم دیا کہ اگر اللہ کے رسول مومنوں کی بات مان لیں تو وہ ضرور تھا کہ وہ مشقت میں پڑ جاتے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اس کو مزین کر دیا، اور ان کے لیے کفر کو، فسوق کو اور معصیت کو ناپسندیدہ کیا، اور یہ پھر ان کا کوئی کمال یا ان کا کوئی خاص وصف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل اور نعمت ہے، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، آیت نمبر 6 سورۃ الحجرات، اس کو آیت تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کا پس منظر یا سبب نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ حارث بن ابی زرار بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ولید کے درمیان اور بنو مستلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی۔ جب بنو مستلق نے ان کی آمد کے متعلق سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی تعظیم کی، لیکن جب ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہاں پہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ باہر استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس لوٹ آئے، اور آ کے کہا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ تو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے واپس پہنچے ہیں۔
اب دوسری طرف کیا تھا کہ وہ جو لوگ باہر کھڑے تھے وہ ان کی عزت، تعظیم اور توقیر کے لیے باہر کھڑے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ رواج تھا، ان کا یہ عرف تھا کہ وہ کسی مہمان کا استقبال اس طرح سے کرتے تھے۔ آج کل جیسے ہمیں مختلف اپنے نظر آتا ہے تہذیب و ثقافت میں کہ کچھ لوگوں کا رواج ہے کہ وہ تلواریں لہراتے ہیں یا تلوار یا ان کے ساتھ یہ جشن مناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی رواج تھا۔ اب دوسری طرف کیا ہوا، جب ولید بن عقبہ بن ابی معیط واپس آ گئے تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ہم نے آپ کے نمائندے کی آمد کے متعلق سنا تو ہم اس سے ملاقات کے لیے اور اس کی تکریم اور عزت کے لیے ہم باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے ہم اس میں سے اللہ کا حق ادا کریں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ نمائندہ واپس چلا گیا ہے۔ اب ہمیں خطرہ یہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات پر یقین نہیں کیا اور خفیہ طور پر حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر کے ساتھ ان کی طرف روانہ کر دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ چپکے سے وہاں پہنچیں اور وہاں تفتیش کریں۔ اگر وہاں ایسے ہی آثار ہوں جو ان کے ایمان پر دلالت کرتے ہوں یا ان کے ایمان کی دلیل دیتے ہوں تو وہ ان سے ان کی اموال کی زکوٰۃ وصول کر لیں، اور اگر وہاں ان کے ایمان کے آثار نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو کہ کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہاں پر پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کہ ان لوگوں میں ایمان کے آثار موجود ہیں۔ آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی اذانوں کو سنا، ان سے صدقات وصول کیے اور سوائے اطاعت اور نیکی کے ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ واپس آئے اور آپ کو آ کر تمام حالات بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اب یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ کی اگر عصری تفسیر کی جائے آج کل کے زمانے کے مطابق تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنی بھی خبریں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، جتنے بھی نیوز چینل اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے خبروں کا استعمال کرتے ہیں یا خبروں کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں، کیا ان کے ذرائع واقعے میں اتنے پختہ ہیں یا ان تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ واقعے میں تحقیق کر کے پہنچائی جاتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے جو ہم جھوٹ بیچ کر کما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو قبول نہ کریں، وہیں پہ دوسری طرف دوسرا حکم بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بھی نہ پھیلایا جائے۔ تو آج اگر ہم اپنے بحیثیت مسلمان، ویسے تو جھوٹ ہر مذہب میں منع تھا اور ابھی بھی ہے، آپ کسی بھی کتاب، الہامی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مذہب میں جھوٹ سے منع کیا جاتا رہا۔ یعنی کہ عمومی جو تعلیمات تھی وہ یہی تھی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ اس طرح کی عمومی تعلیمات تمام مذاہب میں ایک جیسی تھی۔ لیکن آج کل دیکھیں کہ لوگ اپنی پی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنے معاملات کو مزید سدھارنے کے لیے، ان کو یہ لگتا ہے کہ جھوٹ کا اگر ہم سہارا لے رہے ہیں تو یہ جائز ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے، جس میں سچ بولنے کو فروغ دینے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں سچ بولنے والے کے ساتھ ہوں۔ پھر ہمارے نبی کو یہ لقب دیتے تھے کفار لوگ بھی کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو خبریں پہنچائی جا رہی ہیں ان کے اوپر کتنی تحقیق کی جا رہی ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کا ایک معاشرے میں ایک اور پہلو دیکھا جائے تو ہمارے معاملات جو سب سے زیادہ بگڑتے ہیں ان کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ اگر کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو. پھر اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہیں بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا. تو اگر تم اس پشیمانی سے، اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے. ہمارے بہت سارے رشتے، بہت سارے معاملات صرف اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی خبر لے کے آئے، یعنی کہ خاص سبب ہے، جیسے کہ سبب نزول کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے 1-2 لیکچر میں، کہ خاص سبب ہے لیکن حکم عام بھی ہے کہ جب کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لی جائے، پھر اس خبر کو آگے پھیلایا جائے. فقہائے احناف اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس شخص کا عادل اور نیک ہونا معلوم نہ ہو، اس کی خبر کو بھی قبول کرنا جائز ہے. اس کے نیک ہونے کی تفشیش کرنا واجب نہیں، کیونکہ یہ تفشیش اس وقت واجب ہوگی جب اس کا فسق ثابت ہو جائے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نیک نہیں ہے، عادل نہیں ہے، لیکن وہ خبر، یعنی کہ فاسق، اگر وہ فاسق ہے تو اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا. نیک اور عادل اگر اس میں خوبی موجود نہیں ہے لیکن خبر اس کی پھر بھی قبول کر لی جائے گی، لیکن اگر وہ فاسق ہے تو اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہا مان لیں تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا، اور تمہارے نزدیک کفر اور فسوق اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ آپ میں موجود ہیں، اور اگر تم رسول اللہ کو جھوٹی خبر سناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو وحی کے ذریعے آپ پر جھوٹ کو مطلع کر دے گا. پھر کیا ہوگا کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹی خبر نہ سناؤ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولید بن عقبہ کی دی ہوئی جھوٹی خبر کی تحقیق نہ کرتے، اس خبر پر یقین کر کے بنو مستلق پر حملہ کر دیتے، تو ضرور مسلمان جو ہیں وہ مشقت میں پڑتے اور کتنے ہی بے قصور مسلمان مارے جاتے. لہٰذا حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان کا کہا مانا جائے. اپنی مرضی یا اپنی خواہشات ان کے اوپر نہ تھوپی جائیں، جو وہ کہیں ان کا کہا مانا جائے. اور اگر وہ بات مان بھی لیں تو اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ مشقت میں پڑ سکتے تھے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے سبب نزول سے ہمیں واضح ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات جو مسلمانوں کو یاد دلائی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن جو مخلص ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. مزین کس طرح سے کر دیا؟ نیک اعمال کے ساتھ. ایمان کی محبت ڈالی، پھر مزین اس کو خوبصورت کر دیا، اس کو سجا دیا. وہ کس طرح سے سجا دیا؟ ان کے دلوں میں سچ کو اجاگر کیا، ان کے دلوں میں ایمانداری کو اجاگر کیا، ان کے دلوں میں صلہ رحمی کو اجاگر کیا، ان کے دلوں میں صوم و صلات کی پابندی کو اجاگر کیا. یعنی کہ یہ تمام تر چیزیں ان کے دلوں میں رکھ کے ان کے ایمان کو مزید خوبصورت کر دیا. ان میں صلہ رحمی بھی ہے، ان میں صداقت بھی ہے، ان میں حیا بھی ہے، ان میں تمام وہ وصف ہیں جو کہ نیک لوگوں میں ہونے چاہیے. اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے نزدیک کفر، فسق اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دیا. یعنی کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ایمان جیسی ایک نعمت ڈالی اور پھر اس نعمت کو مزید خوبصورت کر دیا ہمارے اعمال کی وجہ سے، جو حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسق اور معصیت کو ناپسندیدہ کر دیا. یاد رکھیے گا، فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو علل اعلان گناہ کرتا پھرے، جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے. پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ اگر ہم مسلمان ہیں یا اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ،
اللہ نے اپنا فضل لوگوں پہ اوپر کر دیا، اللہ نے ایمان جیسی نعمت دے کے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کر دی، تو لہٰذا ہمیں اس بہت بڑی نعمت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بے حد جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، یعنی کہ ہمارے دلوں میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں کسی بھی تعلیمات کو لے کے، کسی بھی عمل کو لے کے، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج ہم اس دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے، اپنا بزنس بڑھانے کے لیے، اپنے نیوز چینل چلانے کے لیے اگر ہم ان تمام تر جھوٹی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، فسق بھی کرتے ہیں، پھر جھوٹی خبریں بھی پہنچاتے ہیں، بغیر تحقیق کے بات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آخر میں انجام ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ کہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر حال میں اس کی رہنمائی کر کے اس کو اس دنیا میں چلنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔